پارٹی از ناٹ اوور۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 19 جنوری 2018۔ انسان ہاتھی سے بہت چھوٹا ہے، مگر ہسٹری پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے انسانوں نے بڑے ہاتھیوں سے بڑے کام لیے، جن میں زیادہ تر جنگ کے دنوں میں دشمن کو تباہ و برباد کرنا اور امن کے دنوں میں سواری اور کاشتکاری وغیرہ شامل تھے۔ تاہم ہاتھیوں سے ایک نیا کام لینے کا طریقہ پاکستان میں ایجاد ہوا۔ اس نئی ہاتھی ٹیکنالوجی کو سیاست میں ہاتھیوں کے استعمال کے نام سے لکھا جا سکتا ہے۔ ہاتھی ٹیکنالوجی کی اس جدید اصطلاح کی تشریح سے پہلے چھوٹے انسانوں کے بڑے ہاتھیوں سے لیے جانے والے کاموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تقریباً 4500 برس پہلے موجودہ شام، عراق، کویت، ترکی اور ایران کے علاقوں میں ہاتھیوں کو کاشتکاری کی طاقتور مشین کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ ہاتھیوں کے لڑاکا یونٹ کا سب سے پہلا استعمال 400 برس قبل مسیح میں ہندوستان میں کزن رشتہ داروں کے درمیان لڑی جانے والی اقتدار کی جنگ میں ہوا، جس کا ذکر مہابھارت اور رامائن میں کیا گیا ہے۔ ہاتھیوں کے لڑاکا یونٹ کے جنگ میں استعمال کا دوسرا بڑا حوالہ 200 برس قبل مسیح میں رومنز اور ہینیبل کے درمیان لڑی جانے والی پیونک جنگ ہے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم اور 1940 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی ہاتھیوں کو بھاری ہتھیار کھینچنے اور ٹرانسپورٹ کے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ جنگوں میں ہاتھیوں کے استعمال کے تاریخی حوالے کے مطابق آخری مرتبہ 1987 میں عراقی فوج نے ہاتھیوں کو بھاری ہتھیاروں کی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان میں ہاتھی ٹیکنالوجی کے ذریعے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کا ویژن نہ جانے کس کا تھا، اس کے موجد کا علم نہیں۔ البتہ اس کے ذریعے سول حکمرانوں اور سول حکومتوں کو کسی ہیوی ویٹ آبجیکٹ سے ٹکرا کر انہیں مقررہ وقت سے پہلے ہی پاش کر دینے کی حکمت عملی گزشتہ 70 برسوں میں بہت کامیاب رہی۔ ہاتھی ٹیکنالوجی تھیوری میں استعمال ہونے والے ہیوی ویٹ آبجیکٹس میں کبھی وزیر اعظم لیاقت علی خان کے لیے پستول سے نکلی ہوئی گولی، کبھی وزرائے اعظم خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، حسین شہید سہروردی، آئی چندریگر اور فیروز خان نون کے لیے گورنر جنرل یا صدر کے احکامات شامل تھے۔ ان ہیوی ویٹ آبجیکٹس میں عدالتی نظریہ ضرورت کے ساتھ ساتھ وزرائے اعظم محمد خان جنیجو، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے لیے آئینی شق 58(2)B بھی شامل کی گئی۔ پاکستان کے ایک بڑے سیاسی محافظ ذوالفقار علی بھٹو کے قلعے کو PNA کے 9 ستاروں والے اتحاد کی بھاری بھرکم ہاتھی ٹیکنالوجی کے ذریعے فنا کر دیا گیا۔ پاکستان 21ویں صدی میں داخل ہوا تو ہاتھی ٹیکنالوجی کو بھی جدید بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے تحت یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف جیسے ناپسندیدہ سول حکمرانوں کو وقت سے پہلے ہٹ جانے کے لیے خام اور رف طریقہ کار کی بجائے عدالتی فیصلوں جیسے ہیوی ویٹ آبجیکٹس کا سامنا کرنا پڑا۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کچھ ماند پڑ گئی ہے، کند یا ڈل ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے آخری شکار نواز شریف زخمی ہو کر زیادہ مؤثر ہو گئے ہیں۔ نون لیگ نے اپنے 4.5 برسوں کے موجودہ اقتدار میں وہ مسلسل زوردار جھٹکے کھائے ہیں جو کسی بھی مضبوط پہاڑی تودے کو زمین بوس کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن ہاتھی ٹیکنالوجی کے ماند پڑ جانے کے باعث نون لیگ اقتدار پر ابھی بھی براجمان ہے اور نواز شریف زرہ بختر پہن کر قلعے سے باہر نکل کر سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں مزاحمتی سیاست کے حوالے سے حسین شہید سہروردی، ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو بڑے نام ہیں، لیکن یہ سب ہاتھی ٹیکنالوجی سے براہ راست ٹکرا کر راستوں سے غائب ہو گئے، جبکہ نواز شریف چومکھی لڑائی لڑنے کے ماہر ہو گئے اور مزاحمتی سیاست میں اپنے پیشروؤں سے زیادہ بہتر سیاسی اسکور کرنے لگے۔ ان کے لیے فائر کیے جانے والے ہتھیاروں میں پارٹی کی اندرونی سازشیں، پارلیمنٹ میں جمہوریت کی علمبردار پیپلز پارٹی کا بے عدید رویہ، شہروں اور سڑکوں کو لاک اپ کر کے نون لیگ کی حکومت کے لیے افراتفری پیدا کرنا اور شریف خاندان میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرنا وغیرہ شامل تھے۔
اگر دیکھا جائے تو پاکستانی سیاسی تاریخ کے بڑے مزاحمتی رہنما ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو انہی ہتھیاروں میں سے کسی نہ کسی کا لقمہ بنے۔ بلوچستان اسمبلی کے ذریعے نون لیگ کی حکومت کے لیے لیتھل اسٹرائک کا جو بٹن دبایا گیا تھا، اسے نواز شریف نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر بڑی چھلانگ لگانے کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے کسی حد تک کنٹرول کر لیا۔ انہوں نے اپنے وزیر اعلیٰ کی نشست کھو کر صوبائی اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچا لیا، کیونکہ اس کے بعد ممکنہ طور پر کے پی کے اسمبلی تحلیل ہونے کا امکان تھا۔ اگر اب ہاتھی ٹیکنالوجی کے ذریعے پیدا ہونے والے بلوچستان کے موجودہ وزیر اعلیٰ اسمبلی کی تحلیل کی کوئی کوشش کریں بھی تو اسے عدالت میں چیلنج کر کے سنبھالنے کا امکان موجود ہے۔ صوبے کا وزیر اعلیٰ صوبائی سیاست کا میچور نمائندہ ہوتا ہے۔ ہماری سیاسی تاریخ میں اب تک فیروز خان نون، نور الامین، غلام مصطفیٰ جتوئی، نواز شریف، ملک معراج خالد اور ظفر اللہ خان جمالی وہ شخصیات ہیں جو صوبائی وزرائے اعلیٰ رہنے کے ساتھ ساتھ وزرائے اعظم بھی بنے، لیکن نواز شریف ان سب کے مقابلے میں وفاقی سیاست کے محاذ پر لمبے عرصے سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اگر حالیہ حالات میں ہاتھی ٹیکنالوجی کے منصوبہ سازوں کو کوئی کامیابی میسر آئی بھی تو پرویز الہی کے وزیر اعظم بننے کے زیادہ امکانات ہیں، جبکہ عمران خان شاید بانسری ہی بجائیں گے۔ پاکستان کے ہاتھیوں کے سیاسی یونٹ کی لڑائی کے لیے لاہور کو منتخب کیا گیا ہے۔ 3 ہاتھیوں کی زور والی اس لڑائی میں طاہر القادری صرف حالات خراب کر سکتے ہیں، وہ حالات سے سیاسی فائدہ اٹھانے کے اہل نہیں ہیں۔ عمران خان حالات خراب کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی خواہش رکھتے ہیں، جبکہ آصف علی زرداری خراب حالات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہاتھیوں کے سیاسی یونٹ کو واپس بھاگنے پر مجبور کرنے کے لیے ان کے درمیان بھگدڑ مچا دینا کافی ہوتا ہے اور پھر وہ پورس کے ہاتھی بن جاتے ہیں۔ لاہور میں ظاہر ہونے والے موجودہ 3 ہاتھیوں کے سیاسی یونٹ کی اپنی اپنی مفاد پرستی اور انا مال روڈ کے اسٹیج پر ظاہر ہو گئی ہے، جو ہاتھی ٹیکنالوجی کی ناکامی اور نون لیگ کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا لگتا ہے کہ پارٹی از ناٹ اوور۔ شکریہ، دی اینڈ۔